اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں صبر ایک پھل کو کہتے ہیں جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ مختلف اقسام کی جسمانی، ذہنی، روحانی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینے اور ثابت قدم رہنے کو صبر کہا گیا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں صبر کی جس خاص شکل کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے خدا کی راہ میں آنے والے مصائب و آلام کے مقابلے میں کیا تھا۔ دوران جنگ میں جو تکلیف مجاہدین کو سہنی پڑتی ہے، وہ کسی بے صبر انسان کے بس کا روگ نہیں ہوتی۔ انہیں وہی لوگ برداشت کر سکتے ہیں جنہیں خدا، خدا کے رسول اور خدا کے دین کی سربلندی کے مقابلے میں نہ جان پیاری ہو، نہ مال، نہ آل اولاد، نہ کوئی اور رشتے۔ جس کی غیرت و حمیت اسلامی کا یہ عالم ہو کہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا منظور ہو، مگر دشمن کے آگے کمزوری دکھانا اور باطن کے آگے سر جھکانا کسی صورت منظور نہ ہو۔ یہ تو صبر کی ایک خاص شکل ہے۔ ویسے جس شکل میں بھی صبر سے کام لیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا وہ میں تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ ویسے یہ یاد رکھو کہ جو کوئی سوال سے بچنا چاہے، اللہ اسے اس سے بچا دیتا ہے، اور جو کوئی استغنا چاہے، اللہ اسے مستغنی کر دیتا ہے، اور جو کوئی اپنے نفس پر زور ڈال کر صابر بنے گا، اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ بخاری۔ راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اسلام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو عظیم نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی برتر حکمت کی بنا پر سب انسانوں کو مالی لحاظ سے ایک درجے پر نہیں رکھا۔ بعض ایسے ہیں جن کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اور بعض وہ ہیں جو اپنی ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان ہی کے فائدے کی خاطر اسے حکم فرمایا ہے کہ ضروریات سے زیادہ رکھنے والے ان لوگوں کی امداد کریں جو اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ اس سے افراد معاشرے کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، ان کے دلوں سے دولت کی حرص ختم ہوتی ہے، اور کئی اقسام کی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر اور گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا، بے حساب نہیں دے گا۔ اور تو دولت کو بند کر کے مت رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ سے اسے روک لے گا۔ بخاری۔ احسان، نیکوکاری۔ لفظ احسان کا مادہ حسن ہے۔ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو خوبصورتی سے انجام دینا۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادات میں احسان اور دوسرے انسانی معاملات میں احسان۔ عبادات میں احسان یہ ہے کہ خدا کی عبادت نہایت خشوع اور خضوع، ذوق و شوق اور پوری توجہ سے کی جائے۔ اور انسانی معاملات میں احسان کی بہت سی شکلیں ہیں، مثلاً جس نے نیک سلوک نہ کیا ہو اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا، جس نے نیک سلوک کیا ہو جواباً اس کے نیک سلوک سے بڑھ کر نیک سلوک کرنا، برا سلوک کرنے والے سے بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود اسے معاف کر دینا، تنگ دست قرض دار کو مزید مہلت دے دینا، مالدار کا قرض دار سے قرضہ وصول کرتے وقت اس پر آسانی کرنا، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہوئے اعصار سے کام لینا، مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا، اگر کسی کو سزا دینی ہی ہو تو اس طرح دینا کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، اچھی سفارش کرنا یا کسی کا بگڑا کام بنانا وغیرہ۔ غرض یہ کہ احسان یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ایسا طرز عمل اختیار کرنا جو نہایت پسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو، اور انسانوں کے دل بھی اس سے خوشی محسوس کریں اور پریشانی سے بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین۔ بخاری میں ایک لمبی سی حدیث بیان ہوئی ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔
اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے اور صحابہ کو دین کی تعلیم دینے کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، جن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیے، اور اس طرح سوالات اور جوابات کی شکل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں معلومات دی گئیں۔ ان سوالات میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھتے تو کم از کم یہ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اتنی عمدگی اور کامل توجہ سے عبادت کرو کہ گویا خدا تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور اگر اتنی عمدگی سے نہ کر سکو تو کم از کم اتنی عمدگی سے ضرور کرو کہ گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا احسان ہے۔ اب رہا معاملات کا احسان، تو جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ذیل میں چند شکلوں کے بارے میں احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی تنگ دست کو قرضے کی ادائیگی کے سلسلے میں مہلت دی یا اسے قرض معاف کر دیا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، یعنی اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کوئی حاجت مند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہم نشین لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے کہ اس شخص کی سفارش کرو، تمہیں ثواب دیا جائے گا۔ ویسے تو خدا اپنے نبی کی زبان پر وہی حکم جاری فرمائے گا جو اسے پسند ہے، تاہم تمہاری سفارش کرنے سے تمہیں ثواب مل جائے گا۔ مسلم۔ واضح رہے کہ سفارش سے یہاں جائز اور اچھی سفارش مراد ہے، وہ سفارش مراد نہیں جس کا آج کل عام رواج ہے کہ ناجائز اور غلط قسم کی سفارشیں کر کے حقداروں کو محروم کر کے حق نہ رکھنے والوں کو فوائد پہنچائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک شخص اپنی سواری پر آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا گویا امداد چاہ رہا تھا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس فالتو سواری ہے وہ اس کے ساتھ اس شخص سے سلوک کر کے جس کے پاس سواری نہیں ہے، یعنی وہ فالتو سواری اسے دے کر اس پر احسان کرے، اور جس کے پاس فالتو توشہ ہے وہ اس کے ساتھ اس سے سلوک کرے جس کے پاس توشہ نہیں ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی مختلف قسموں کا ذکر کیا کہ جن کے پاس یہ چیزیں فالتو ہیں وہ انہیں ان لوگوں کو دے دے جن کے پاس یہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی فالتو مال پر کوئی حق نہیں ہے۔ مسلم۔ عدل و انصاف۔ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دو میں سے کسی میں بھی ذرا کمی پیشی نہ ہو تو اس کو عربی زبان میں عدل کہتے ہیں۔ چنانچہ عدل یہ ہے کہ جو بات بھی کہی جائے یا جو کام بھی کیا جائے اس میں سچائی کی میزان نہ حق طور پر کسی طرف جھکنے نہ پائے اور ہر ایک کو اپنا پورا پورا حق مل جائے۔ ایسے ہی انصاف کا مطلب ہے آدھا آدھا بانٹ دینا۔ مراد یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا پورا پورا حق دینا اور کسی کے حق میں کمی نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس خدائے رحمان کی دہانی جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں تو انصاف سے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی عدل کا سلوک کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے زیر اختیار ہوتا ہے اس کے معاملے میں عدل و انصاف کا رویہ اختیار کیے رہتے ہیں۔ نسائی۔ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اسی کتاب میں توکل کی سرخی کے تحت بیان کیے جا چکے ہیں۔ پاکیزگی۔ پاکیزگی یہ ہے کہ جن حالتوں کو ناپاکی کی حالتیں کہا گیا ہے انسان ان میں سے کسی حالت میں نہ ہو۔
اور جن اشیاء کو ناپاک کہا گیا ہے، انسان کا بدن، کپڑے، نماز پڑھنے کی جگہ وغیرہ، ان سے پاک ہوں۔ اسلام میں پاکیزگی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نماز کی 4 شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کی حالت میں ہو، باوضو ہو، اور اس کا جسم، لباس اور نماز کی جگہ پاک ہو۔ حضور کا فرمان، قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر گن گن کر فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھنا اعمال کے ترازو کے نصف کے برابر ہے، اور الحمدللہ پڑھنا اعمال کی ترازو کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر پڑھنا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بھر دیتا ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے، اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ ترمذی۔ یہ جو فرمایا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اس کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ ایمان کے 2 پہلو ہیں، ایک باطنی جس کا دل سے تعلق ہے کہ دل نور ایمان سے معمور ہو، اور دوسرا ظاہری جس کا ظاہری جسم و لباس وغیرہ سے تعلق ہے۔ پاکیزگی سے چونکہ عموماً ظاہری جسم، لباس وغیرہ کا پاک ہونا مراد لیا جاتا ہے، اس لیے اسے آدھا ایمان فرمایا گیا ہے۔ معاہدات کو پورا کرنا۔ معاہدات چاہے 2 افراد کے درمیان ہو، یا 2 جماعتوں کے درمیان، یا 2 قوموں کے درمیان، اور زندگی کے عام حالات سے تعلق رکھتا ہو، یا تجارت سے یا سیاست سے، ہر صورت میں اسے پورا کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں۔ اگر کسی غیر مسلم فرد یا جماعت یا قوم سے کوئی معاہدہ کیا گیا ہو تو اسے بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علیمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے جنگ بدر میں شامل ہونے سے صرف اس بات نے روکا کہ میں اور میرا باپ حصیل نکلے تو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یقیناً تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا چاہتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم ان کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم تو صرف مدینے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پر انہوں نے ہم سے اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد و میثاق لیا کہ ہم مدینے چلے جائیں گے اور میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ پھر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو ساری بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں چلے جاؤ اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہوئے جنگ میں حصہ نہ لو۔ ہم ان کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو وفا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں گے۔ مسلم۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری سمجھا، حالانکہ اس وقت ایک ایسی جنگ درپیش تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ ایسے ہی مسلمان اگر باحیثیت قوم کسی غیر مسلم قوم سے معاہدہ کریں تو جب تک وہ معاہدہ قائم ہو اس کی پابندی بھی لازمی ہے۔ البتہ غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو گیا ہو جو اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچا رہا ہو اور اسے توڑ دینا ہی مناسب ہو تو پھر ان لوگوں کو اعلانیہ بتا دیا جائے کہ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایسے نہ کیا جائے کہ ظاہر اعتبار پر معاہدہ قائم رکھا جائے اور در پردہ اس کے خلاف کیا جائے۔ اطاعت رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کا پیغام پہنچا دیں اور انہیں وہ احکام بتا دیں جن پر عمل کر کے وہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں۔ لہٰذا لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور عطا فرما دیا ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کی اطاعت کرنا خود اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، لہٰذا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری۔ توبہ کرتے رہنا۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا۔ انسان جب گناہ کا ارتکاب کر کے پیشمان ہوتا ہے
اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، تو گویا وہ نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور جب وہ نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ناراضی دور کر کے رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ توبہ کی سہولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے انسان پر بہت زیادہ رحمت نازل فرمائی ہے۔ اس سے انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ چاہے وہ برائی میں کتنی ہی دور کیوں نہ جا چکا ہو، جب بھی وہ اپنے کیے پر پیشمان ہو تو توبہ کر کے اثرنو ایک پاک اور عزت و آبرو کی زندگی گزارنے کا آغاز کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس بات کو از حد پسند کرتا ہے کہ انسان اس کے حضور توبہ کر کے نیکی کی زندگی اختیار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر رات کو اور ہر دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا رہے گا تاکہ لوگ توبہ کریں، یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو، یعنی قیامت آ جائے۔ مسلم۔ رحمت الہی۔ کلام پاک اور احادیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے، اور اگرچہ وہ قہار بھی ہے تاہم اس کی رحمت بھی بے پایاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، پھر 99 حصے تو اپنے پاس رکھ لیے، اور صرف ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اس ایک حصے کے باعث مخلوق ایک حصے پر رحمت کرتی ہے، یہاں تک کہ چوپایا اپنے بچے پر سے اپنا پاؤں اٹھا لیتا ہے، اس خوف کے مارے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ مسلم۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بے پناہ ہونے کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک دوسرے پر رحم، مہربانی اور شفقت کرنے کے سلسلے میں جو کچھ بھی دنیا میں نظر آتا ہے، خدا کی رحمت اس سے 99 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کا دھیان بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو محبت ہے اور وہ ان پر جتنی شفقت فرماتا ہے، اس کا احساس انسان کے لیے اس بات کی طرف لے جانے کا معجب نہیں ہو جانا چاہیے کہ اس کا دل خوف خدا سے خالی ہو جائے۔ اپنی ساری محبت اور رحمت کے باوجود اللہ قہار بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو اس عذاب کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر کوئی اس کی جنت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کافر کو اس رحمت کا علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ مسلم۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اور اس کی رحمت کی انتہا دونوں کا حال بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کے دل میں خوف بھی رہے اور امید بھی قائم ہو۔ جن لوگوں کے دلوں میں خدا کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں موجود رہیں، ان کی قلبی کیفیت پھر وہی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذیل کے مقولے میں بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک آدمی کے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا کہ وہ ایک میں ہی تو نہیں، اور اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ ساری دنیا دوزخ میں جائے گی سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ ایک شاید میں ہی ہوں۔